جشن پڑھنا ہے، جشن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ جشن پڑھنا ہے، چرچ کے جشن پڑھے یا پوچھ رہے یا اللہ ہو بے نبوتے کا، یا محمد ہو بے ولایتے کا، یا علی ہو یا علی ہو یا علی اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صلوات پڑھیے محمد محمد علی محمد۔ حضرت محترم، آپ کو جشن عید غدیر مبارک ہو، آپ کو بھی عید غدیر اللہ وہ عید کبیرہ ہے جسے پیغمبر اسلام عید کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہوتا ہے لغت میں جس دن گناہ سردرد نہ ہو اسے عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کا دن کسے کہتے ہیں؟ جس دن ہم سے کوئی جانے انجانے میں گناہ سرزد نہ ہو اسے عید کا دن کہتے ہیں۔ اور عید غدیر اسے کہتے ہیں کہ علی کی ولایت ہونے کے بعد گناہ کے امکانات ہی نہیں رہتے۔ علی کی ولایت کا اعلان، گناہ کے امکانات نہیں رہتے۔ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان دنوں اللہ تعالی جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالی حکم دیتا ہے دیکھو علی کے شیعوں کے گناہ ان دنوں لکھنا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ یہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے علی کے آواز کو، علی کی آواز کو، علی کے ذکر کو، علی کے نام کو، علی کو بلند کرنا۔ بلند کرنا اتنا کہ نبی اللہ نے علی کو بلند کیا ہے، اس لیے ہم بھی علی کے ذکر کو بلند کرتے ہیں۔ نبی اللہ کو حکم ہوا کہ پہنچا دو، نبی اللہ کہہ رہے ہیں یہ کافروں سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر ولایت کا اعلان کر دوں تو یہ کافر مانیں گے نہیں اور ڈھونگ کریں گے کہ ہم بھول گئے تھے۔ ہم کہیں گے کوٹڑی والی بات، مکان والی بات، گھر والی بات، اندر والی بات یاد رہتی ہے، باہر والی میدان والی بات بھول جاتے ہیں۔ غدیر والی سکینہ والی بات، اندر والی بات یاد رہتی ہے، میدان والی بات، غدیر والی بات بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے پیغمبر اسلام کو حکم یہ ہوا کہ اعلان بھی کرو اور عملی طور پہ بتاؤ بھی، کیونکہ پیغمبر اسلام کی حکمت عملی یہ ہے کہ آنے والے زمانے کی محرک بہت ہی کمپیوٹرائزڈ ہوں گے، بہت ہی کمپیوٹرائزڈ ہوں گے آنے والے محرک۔ وہ لکھ دیں گے کہ غدیر کے میدان میں علی علیہ السلام کا اعلان نہیں ہوا تھا بلکہ کسی ابو کا اعلان ہوا تھا، تو رسول نے پہلے ہی بتا دیا نہ ابو ہے نہ تبو ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سلوات پڑھے مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے۔ مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، حسینیت کی حقیقت حقیر کیا جانے۔
نبی کی ذات پہ عصیان کا ہو شک جس کو، وہ 2 رکعت نمازی غدیر کیا جانے. نعرے مقام عشق کوئی بے زمین کیا جانے، حسینیت کی حقیقت کیا جانے. نبی کی ذات پہ عصیان کا ہو شک جس کو، وہ 2 رکعت نمازی غدیر کیا جانے. سن لیجئے، غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو اس لیے نہیں رکایا کہ نماز پڑھ لے، اس لیے نہیں رکایا کہ روزہ رکھ لے، اس لیے نہیں رکایا کہ حج ہو چکا، زکات دے دے، امر بالمعروف کر لے، نہی عن المنکر کر لے، تولہ کر دے، تبرہ کر دے، اس لیے نہیں رکایا. غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع کو کیوں رکایا؟ اسی لیے رکایا کہ علی کی ولایت کا اعلان کا حکم اللہ کی جانب سے آیا. اگر نبی اللہ علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں نہیں کرتے تو ان کی رسالت باقی نہیں رہتی. ابھی مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے. اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء نبی اللہ کی مدد نہ کرے، ان پر ایمان نہ لائے تو ان کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے. اور محمد مصطفیٰ خاتم النبیین اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو نبوت بیکار. سلوات مل کر پڑھیے مل کر بہترین سلوات پڑھیے محمد پر. یہ جشن عید غدیر ہے اور ویسے ہی منائیے جیسے میدان میں آپ ہیں. یہ نہ سوچئے کہ آپ مکان میں ہیں، یہ نہ سوچئے کہ آپ گیسٹ ہاؤس میں ہیں، یہ نہ سوچئے کہ آپ پنجتنی میں ہیں. آپ سوچئے کہ آپ غدیر کے میدان میں ہیں. آمین. اور دوستو دیکھیے کہ اس جشن میں صرف ایک ہی رویا اور روتا ہوا دوڑ کے گیا، بھاگ گیا. ایک ہی رویا. میں کیا وہ غار میں بھی ایک رویا. کیا کرو حضرت محترم، غار میں ہو رویا شیطان، میدان میں رویا یہ بھی شیطان. دیکھیے کہ آدم سب سے پہلے آدم کے سجدے کا منکر شیطان، علی کی ولایت کا منکر حارث بن نعمان، علی ولی اللہ کا منکر ہوا، عزازیل کا شیطان بنا. علی ولی اللہ کا منکر ہوا، عزازیل تھا شیطان بنا، عزازیل تھا شیطان بنا. دیکھیے آدم صفی اللہ کا منکر ہوا، عزازیل کا شیطان بنا. یہاں پر بھی علی ولی اللہ کا منکر ہوا، انسان کا حیوان بنا. میں کیا کر رہا ہوں؟ صفی اللہ کا منکر شیطان، علی ولی اللہ کا منکر حارث بن نعمان وہ بھی شیطان. دیکھیے کہ 1,24,000 نبیوں نے نبوت کی گواہی دی، علی کی ولایت کی گواہی بھی 1,24,000 لوگ دیں گے. لیکن دونوں میں فرق ہے. 1,24,000 نبیوں کا آخری جانشین عیسیٰ علیہ السلام امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ کے گواہی دے گا. لیکن یہ لوگ بھول گئے. بھولنے کی بیماری انہیں بہت ہے. وہ یاد رہتا ہے جو آخری وقت پر آخری نبی نے ابو طالب کے کان میں کہہ دیا وہ یاد رہا. آخری نبی نے آخری وقت میں منبر پر علی کو بلند کیا، بھول گئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ پہنچاؤ، حکم اللہ ہے پہنچاؤ. تو اب قیامت تک یہ ہو گیا کہ جو علی کا چاہنے والا، علی کا محب آئے گا وہ دوسروں تک پہنچائے گا. غدیر کیا ہے؟ غدیر اعلان خلافت ہے، غدیر اعلان امامت ہے، غدیر اعلان ولایت ہے، غدیر
وہ جگہ ہے جہاں پہ صحابہ اکرام سے کہا کہ اپنے اپنے خجاوہ اتارو تاکہ جب بھی اونٹ کو دیکھنا دیکھیے کہ میں کیا کروں. اب مجھے ایک نیا نقطہ آ گیا. مولا عباس بیٹھے بیٹھے نقطہ دے دیتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ ہماری سند ہے, مولانا ہے, ذاکر ہے. اب جو بھی جتنے بھی بڑے صحابہ اپنے آپ کو مانتے ہیں سب کے تکبر کو اللہ نے توڑا. سب کے تکبر کو, اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنی سند ہوتی ہے. جو بیٹھنے کی صحابہ کی سند کیا وہ صحابہ ہے, رسول اللہ کی سند کیا وہ رسول ہے. تو قرآن مجید میں یا ایھا الرسول بلغ, رسول کہا, نہ یاسین کہا, نہ طٰہٰ کہا, نہ مزمل کہا, نہ مدثر کہا, بلغ رسول. اے رسول اگر یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یہ پہنچانا ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے. سند سے جو گوشت ہوتی ہے اس سے پکارا یا رسول اللہ, حکم ہے. اور اپنے اپنے بیٹھنے کی جگہ خجاووں کو اتارو. یہ بھی ایک طرح کی بیعت تھی جو مشیت نے کرائی. تم صحابہ ہو, صحابہ کے بیٹھنے کی جگہ پہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پیر رکھ کے چڑھے گا. یعنی خلافت نیچے ہے, پیروں تلے ہے. علی کے نقش قدم کے نیچے خلافت ہے, اوپر امامت ہے. اور ایک مرتبہ جب آتے ہیں اوپر امامت, نبوت کے ساتھ امامت, وحدانیت کے ساتھ امامت. اب کلمہ مکمل قدیر میں بھی ہو رہا ہے, جہاں پہ وحدانیت, جہاں پہ نبوت, جہاں پہ ولایت یکجا ہو جائے اسے غدیر کہتے ہیں. اب رسول اللہ نے فرمایا, دیکھیں کہ وہ جو معراج والی بات تھی یا مکمل ہوئی. معراج میں کیا ہوا تھا, ایک لکیر تھی, اس کے اس پار جبریل امین نہیں جا سکتے تھے علیہ السلام. جبریل امین اس لکیر کے اس پار نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے تو بال و پر جل جائیں گے. اصل میں بات کیا تھی, اللہ مشیت کو, قدرت کو بتانا چاہتا ہے. اللہ کی قدرت یہ بتانا چاہتی ہے لوگوں کو. دیکھیے اگر فرشتہ اللہ جیسا نبی, اللہ کا نبی نوح زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ اپنے بال و پر سے اس کا زخم مٹاتا ہے. لیکن جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے تو حسین کا گہوارہ زخم مٹاتا ہے. اب سمجھ میں آیا, ہم علم لکڑے کا کیوں بناتے ہیں, علی اصغر کا گہوارہ لکڑے کا کیوں بناتے ہیں, بی بی سکینہ, بی بی زینب کا تابوت لکڑے کا کیوں بناتے ہیں, اسی لیے کہ اس میں شفاعت ہے. وہ منسوب ہو گیا, عباس علمدار کا علم منسوب ہوا, وہ منسوب ہو گیا ہے, اس میں شفاعت ہے. عباس علمدار کا نام آیا تو عباس, مولا عباس کی فضیلت میں شعر آپ سماعت فرمائیں, کیونکہ ولایت علی ولایت عباس میں منتقل ہوئی. عید مباہلے میں رسول اللہ آئے اور مولا علی سے فرمایا, علی مجھے بیٹے دے دو. کیا عرض کر رہا ہوں, علی مجھے بیٹے دے دو, عباس لے لو. سبحان اللہ. علی مجھے حسن حسین دے دو, عباس لے لو. علی مجھے حسن حسین دے دو, عباس لے لو. قطرہ آب روا پیاس نہیں بن سکتا, سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا. قطرہ آب روا پیاس نہیں بن سکتا, سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا. کر کے تخلیق علمدار نے, علمدار کو خالق نے کہا, اب کوئی دوسرا باپ نہیں بن سکتا. ایک نعرہ خاص ہے, ایک نعرہ خاص ہے, مومنوں کی آس ہے. آواز بلند نعرے حیدری. قطرہ آب روا پیاس نہیں بن سکتا, سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا. کر کے تخلیق علمدار کو خالق
نے کہا اب کوئی دوسرا باپ نہیں بن سکتا. اے علی مجھے بیٹے دے دو. ابنانا و ابناکم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بیٹے دو، عباس علمدار لو. وہ جو ہے دار محترم، دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. واضح طور پر قرآن میں، حدیثوں میں عید غدیر کا تذکرہ ہے، اہل سنت کی کتابوں میں ہے، اہل تشریح کی کتابوں میں ہے، 73 فرقوں کی کتابوں میں غدیر ہے. امام نسائی بھی کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا وآل من آلا وعاد من عادا منصور من نصر وخذل من خذلا. 4 من ہے اس میں. آل من آلا، من کنت مولا ہو فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. وآل من آلا، من آلا اس کا دوست میرا دوست. وعاد من آدا، من کنت مولا کا من، اس کا دشمن میرا دشمن. منصور من نصرہ اس کی مدد کرنے والا میری مدد کرنے والا. وخذل من خذلا اس کا بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا. من 4 من ہے. جب معراج پہ گئے پیغمبر اسلام جبریل امین وحی لاتے ہیں، لیکن جو پردہ میں حجابات میں باتیں ہوئی وہ جبریل کو بھی نہیں پتا. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ماں کے پردے میں چھپایا معراج کو. مَا أَوْحَىٰ، اب یہ آیت قدیر میں نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. میں کیا کر رہا ہوں، آپ نے توجہ نہیں کیا تھا محترم. یا ایھا الرسول بلغ مَا أُنزِلَ. اور معراج کی جو ہے پردے میں حجابات میں کیا ہوا؟ اوحا الی عبدہ، ماں اپنے عبد پہ جو وحی کی وہ وحی. غدیر کے میدان میں حکم ہو رہا ہے سنا دو. جبریل امین بھی نہیں پتا، ان کو بھی نہیں پتا کیا بات ہے. جبریل امین پیغمبر اسلام کے سواری کی لگام پکڑ کے کہتے ہیں سنا دو سنا دو. جبریل کو بھی نہیں پتا کیا سنا دو. کیا سناؤ؟ کیا میں تمہارے نفسوں پہ زیادہ اعلیٰ ہوں کہ نہیں؟ تمام نے کہا ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ ہمارے نفسوں پہ زیادہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ تمہارا مولا ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ ہمارا مولا ہے. اب مولا کا معنی مختلف بنا دیے. دوست کو بھی مولا، پڑوسوں کی بھی پڑوسی بھی مولا ہوتا ہے، دوست بھی مولا ہوتا ہے، اور سردار بھی سرکار بھی مولا ہوتا ہے. مختلف معنی بتا دیے ہے نا. توجہ ہے نا عزیز محترم. لیکن عزیز محترم مولا کا معنی حارث بن نعمان بحری سمجھ گیا. آج کا مسلمان غافل ہے. حارث بن نعمان بحری مولا کا معنی سمجھ گیا. تبھی تو کہا کہ آپ کے بھائی کو آپ نے اللہ کی جانب سے سردار بنایا ہے یا اپنی جانب سے؟ اگر سالا سائد بعذاب، اللہ کی جانب سے تو مجھ پر عذاب آئے، مجھ پر پتھر کا عذاب آئے. پوری کائنات میں 2 مرتبہ عذاب آیا ہے. یا تو خانے کعبہ اٹھانے جب ابراہا آیا اس وقت عذاب آیا، یا تو علی کی ولایت کے وقت پتھر کا عذاب آیا. لیکن دونوں میں فرق ہے. طیر ابابیل اس وقت فیل کا لشکر آیا، ہاتھیوں کا لشکر آیا خانے کعبہ کو اٹھانے کے لیے، تو کون بچایا؟ بچایا کس نے؟ طیر ابابیل. ابابیل نے اپنے پتھروں، اپنے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ چھوڑے. جو دشمن کو جا کے لگتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. لیکن جب ولایت کی باری آئی اللہ نے کسی ابابیل کے لشکر کو نہیں بھیجا. اللہ نے کہا یہ کعبے کا دشمن نہیں ہے، یہ مولود کعبے کا دشمن ہے، لہذا خود کے ہاتھوں سے پتھر مارا.
مر گیا، عارف بن نعمان فہری بھی فی النار جہنما ہو گیا. سلوات تو پڑھیے مل کے محمد والے. سب کا مولا علی علی، سب کا مولا علی علی. ایجی پہ نانا، مجھ پہ نانا، سیمے پہ نانا، ایجی پہ نانا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، دل کو جگا دے وہ احساس ہے. تصویر کائنات کا آکاش ہے علی، جو دل کو جگا دے وہ احساس ہے علی. اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے؟ نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی. واہ 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 واہ. نعرے حیدری. سب بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دوستو تو یہ عید غدیر کا جشن ہم کیوں منا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ پیغام ہے اللہ کی جانب سے، حکم کا پیغام حکم ہے. تو یہ آپ جا کے اپنے علاقے میں مسلمانوں کو بھی بتائیں. اور اگر ریفرنس پوچھے تو آپ احمد بن حنبل، تفسیر کبیر فخر الدین رازی اور امام نسائی نے اپنے کتابوں میں درج کیا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور وآل من آلا وآد من آدا وانصر من نصر وخذل من خذل. علی اصل میں بات کیا ہے کہ رسول اللہ جانتے تھے کہ ثقیفہ میں جمع ہوں گے اور اپنا بناوٹی خلیفہ بنائیں گے. مولا علی نے احتجاج کیا، عملی تجربہ کرایا. دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہونا، ہدایت یافتہ رہنا. اور ہدایت یافتہ رہنے کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت. ایک قرآن صامت، علی قرآن ناطق. اگر دونوں کے ساتھ ساتھ چلو گے تو صراط مستقیم پر رہو گے، اور اگر علی کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ علی بولتا ہوا قرآن ہے، علی مرد میدان ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی حبل اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی زہرا کا شوہر ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی حسنین کا بابا ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی ابو طالب کا لال ہے، علی جبریل کا سردار ہے. سبحان اللہ. بے شک علی غدیر کا مولا ہے، علی اولا بالتصرف ہے، علی غدیر کا مولا ہے. اب سمجھ میں آیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب محمد مصطفیٰ کس کے مولا ہے؟ آدم کے مولا محمد مصطفیٰ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آدم کا مولا علی مولا، شیش کا مولا علی مولا، نوح کا مولا علی مولا، ابراہیم کا مولا علی مولا، اسماعیل کا مولا علی مولا، ارے موسیٰ کا مولا علی مولا، ہارون کا مولا علی مولا، اسماعیل کا مولا علی مولا، عیسیٰ کا مولا علی مولا، یحییٰ کا مولا علی مولا، زکریا کا مولا علی مولا، جبریل کا مولا علی مولا، زرائیل کا مولا علی مولا، اسماعیل کا مولا علی مولا، اسرافیل کا مولا علی مولا، محمد مصطفیٰ کا مولا علی مولا، ذرے ذرے کا مولا علی مولا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. عزیزان محترم دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس دین مکمل ہو رہا ہے. بس میں نے محفل کو تمام کیا، دین مکمل ہو رہا ہے. آدم دین لائے، دین مکمل نہیں ہوا. موسیٰ دین لائے، دین مکمل نہیں ہوا. ابراہیم دین لائے، دین مکمل نہیں ہوا. عیسیٰ دین لائے، دین مکمل نہیں ہوا. محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ پہ دین مکمل ہو رہا ہے. اب سمجھ میں آیا، 1,24,000 نبیوں سے علی افضل ہے، محمد مصطفیٰ افضل ہے. صبح کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، فلک بولا، ستارہ ٹوٹ کے بولا.
یہ جشن اس لیے بھی منایا جاتا ہے تاکہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، بی بی زہرا ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ان کے صدقے میں ہم کھاتے اور پیتے ہیں۔ کیونکہ دنیا اور آخرت میں اگر رہنا ہو چین سے، کھانا علی سے ملتا ہے اور پانی حسین سے۔ دیکھیے اذان محترم، دنیا اور آخرت میں آسمان والوں کا بھی کھانا پانی یہیں سے جاتا ہے، زمین والوں کا بھی دانا پانی یہیں سے ملتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے پاس گھر ہے جہاں 1,24,000 نبیوں کو ٹھہرا سکتا ہے، اور لنگر بھی ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو کھلا سکتا ہے۔ جب میرا حسین فرشتوں کو پر عطا کر سکتا ہے، نبیوں کو کھلا سکتا ہے، تو مومنین کو کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ یہ اس پرمسرت موقع پہ، عید جشن قدیر کے موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم ہم میں سے جو مخروض ہو، عباس علمدار کا واسطہ ہے، انہیں غنی فرما دے۔ خداوند عالم ہم میں سے جو لا ولد ہو انہیں اولاد عطا فرما دے، ہم میں سے جو بے گھر ہو انہیں اچھا سا گھر عطا فرما دے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بستے، ان کی جانو مالو عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے۔ جو ایبولا بیماری مہاراشٹر تک پہنچ چکی ہے اور پونے میں ایک شخص مر چکا ہے اس بیماری سے، اور اس کا توڑ یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ شہد زیادہ سے زیادہ کھائیے، پلائیے اور اپنے گھر والوں کو شفاعت دلائیے۔ تو خداوند عالم سید سجاد بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے شیعوں کو اس بیماری سے آزاد فرما دے، ہمارے امام زمانہ کو ظہور عطا فرما دے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین اور مومنات کے نام سے۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد